السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول راز عشق آیا ہوا، ریٹن بائی فضان نور، ایپیسوڈ نمبر 57 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ دیا نے بے چینی سے اس کی پشت کی جانب دیکھا، جبکہ شہریار کی گہری نگاہیں تو اس پر ہی ٹکی تھی۔ وہ ٹائی باندھتے مڑا اور چلتا اس کے نزدیک آیا۔ کیا بات ہے؟ اب کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے آپ کے پاس جانا ہے، وہ آخر اپنے دل کی بات زبان پر لاتی بولی گی۔ شہریار کتنی دیر اس کی جانب دیکھتا رہا تھا۔ وہ چاہے اسے جتنا مرضی سمجھا لیتا لیکن کرنی اس نے اپنی ہی تھی۔ لیکن اس وقت وہ اسے انکار کرتا تو شاید وہ اس سے مزید بدگمان ہو جاتی، اس لیے اس نے اسے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو دیا فوراً اٹھتے ڈریسنگ روم میں گئی، وہاں سے شہریار کا بریک ڈریس لاتے اس کے سامنے آئی۔ شہریار نے آئی برو اٹھاتے اس کی جانب دیکھا، جس نے اس کی بندھی ہوئی ٹائی کو کھینچتے دوبارہ سے کھول دیا۔ میں بھی آج بلیک پہنوں گی، آپ بھی میرے ساتھ بلیک پہن کر ہی جائیں گے۔ ہم بچے نہیں ہیں دیا کہ ٹیوننگ کرتے پھریں، شہریار نے تھوڑا جھنجھلاتے کہا تو دیا نے اس کا ہاتھ آگے کرتے شہریار کے ہاتھ میں وہ ڈریس پکڑا دیا۔ مت بھولیں کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، صرف آپ نے ایک چھوٹی سی ایکسکیوز کی تھی، اور نہ میں نے آپ کی وہ ایکسکیوز ایکسیپٹ کی ہے۔ ابھی تک میرے ہونٹ پہ زخم ہے اور نہ میں آپ کو معاف کرنے والی ہوں، اس لیے میں مزید آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اور آپ بچے نہیں ہیں تو بالکل، میں تو بچی ہوں نا، تو مجھ سے شادی کرنے سے پہلے سوچ لینا تھا۔ وہ واپس اپنے انداز میں آ چکی تھی۔ جائیں اور جا کر چینج کر کے آئیں، وہ ایک ادا سے کہتے اکڑتے ہوئے وہاں سے دوبارہ چلی گئی، جبکہ شہریار اپنی مکمل ہوئی تیاری کو دیکھتے ایک نظر دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، صبر دے دے مجھے، میں نے سوچا نہیں تھا کہ بیوی کے معاملے میں اتنا صبر کا دامن کم پڑتا محسوس ہوگا۔ اس نے سرد سانس بھری تھی۔ دونوں تیار ہو گئے تھے۔ شہریار ایک فائل کی نظر گردانی کرتے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے کھڑی دیا پر ایک نگاہ ڈالی تو نگاہ ایک پل کے لیے واقعی وہ ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ بلیک کلر کے فراک میں بلیک ہیل پہنے، ڈارک براؤن بال اسٹریٹ بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیے، لیئرز میں کٹے بال چہرے پر ڈالے اور لبوں پر بولڈ ریڈ لپسٹک لگائے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی سوجی ہوئی آنکھیں مزید اس کی آنکھوں کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ کالا رنگ جیسے اس کی رنگت پر کھل ہی تو اٹھا تھا۔ اتنی تیز لپسٹک! وہ فائل کو بند کرتے اس کے نزدیک آتے مرر میں اپنا عکس دیکھتے بولا تو دیا نے خود ہی آخری ٹچ دیتے سر پر پڑا دوپٹہ اپنے کندھے پر ڈالتے آئینے میں دونوں کے عکس کے دیکھا تو اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ وہ دونوں کالے لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیوانگی لیے شہریار کو دیکھ رہی تھی، اور شہریار سرمئی آنکھوں میں دیوانگی کے ساتھ آگ سا جنون لیے اپنے سینے تک آتی دیا کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار کی نگاہوں کی وارفتگی! دیا نے گھبراتے رخ شہریار خان کی طرف موڑا تو شہریار خان کی نگاہوں کی تپش اب آئینے سے اٹھتی دیا کے چہرے پر ٹھہری۔ وہ بہت محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ پھر اس کے گال پر پڑی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آخر کیوں وہ اپنا ٹیمپر لوز کر گیا تھا؟
لیکن پھر اسے دیا کے الفاظ کسی وقت کے لیے بھی نہیں بھولتے تھے۔ جو کارستانی آپ نے میرے ہونٹ پر دکھائی تھی نا، اسی کو چھپانے کے لیے اتنی ریڈ لپسٹک لگائی ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کے لیے لگائی ہے۔ وہ ذرا بھی لچک نہیں لا رہی تھی۔ شہریار نے دونوں آئی بروز ایک ساتھ اوپر اٹھائی تھی۔ ادائیں مت دکھائیں، میں آپ کی اداؤں پر پگھلنے والی نہیں ہوں۔ دیا نے تو سارا کام ہی تمام کر دیا تھا۔ اور بات سنیں مسٹر شہریار، میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں تو آپ نے اگر اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور آج تو میں ووٹک بات کر کے ہی دم لوں گی۔ اور خبردار اگر آپ نے مجھے روکا تو کیا بات کرو گی تم؟ شہریار کو ہلکی سی پریشانی لاحق ہوئی تو دیا اپنی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلکا سا پیچھے کی جانب دھکیل گئی۔ یہ پریشانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات کرنی ہوگی میں خود کر لوں گی، وہ کہتے دوبارہ آئینے کے سامنے ہو گئی تھی۔ شہریار چلتا نزدیک ہوا، دونوں کا عکس دوبارہ آئینے میں جانے لگا تھا۔ وہ بھی بلیک ڈریس پینٹ کوٹ میں بلیک ہی ٹائی لگائے دیا کے پیچھے کھڑا تھا۔ دونوں اس وقت ایک مکمل کپل محسوس ہو رہے تھے، بے حد خوبصورت محبت کرنے والے لو برڈز۔ لیکن شہریار ہی جانتا تھا کہ یہ لو برڈز کتنی جلدی چونچ لڑاتے ہوئے زخمی کر کے رکھ دیتے تھے۔ مجھے پتا ہوتا نا کہ چھوٹی بیوی کتنے نقصانات ہیں تو میں کبھی بھی چھوٹی بیوی سے شادی نہ کرتا۔ زبان سے پھسل گیا، اور اپنی ہی بات پر شہریار نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ کس کے سامنے اور کس وقت وہ کیا بول گیا تھا؟ زندگی میں پہلی دفعہ شہریار خان نے ڈرتے آئینہ میں دیا کی جانب دیکھا، جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہ اس کی سب سے بڑی اولین دشمن ہو۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ بڈھے اور کھڑوس سے شادی کرنے کے کس قدر نقصانات ہوتے ہیں، ورنہ میں انکار کر دیتی۔ بلکہ میں تو کر ہی رہی تھی انکار، آپ کو ہی، بلکہ آپ بڈھے کو ہی شوق چڑھا ہوا تھا کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کا۔ وہ تڑ تڑ کرتے پٹخ پٹخ کر جواب دے رہی تھی۔ زبان کو اسٹریٹ کر لیا ہے میں نے، اب جو بھی بات ہوگی اسٹریٹ فارورڈ ہوگی۔ اس نے نرمی سے شہریار کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ چلیں، وہ آپ کی معشوقہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی نا؟ دیا کی زبان شہریار خان کے صحیح جودہ طبق روشن کر رہی تھی۔ میری معشوقہ لائک سیریسلی دیا محترمہ، خبردار اس لڑکی کو تم نے میرے ساتھ کسی بھی تعلق سے جوڑا تو۔ شہریار کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ دیا خاموش ہو گئی۔ شال اوڑھ لو، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ ہلکے سے بے حد سلکی اور اسٹریٹ اس کے ڈارک براؤن بالوں کو پونی کو کھینچتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بالوں کے کھینچنے پر دیا نے خون خوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ان کا بس چلے تو میری گردن ہی مڑوڑ کر رکھ دے، مجھے گنجا کر دیں، وہ سوچ کے رہ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے، وہ بھی صرف آپ میرے لیے کھولیں گے، اور یاد رکھیے گا میں نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ جیسے ہی گاڑی آفس کی حدود میں داخل ہوئی تو دیا نے شہریار سے کہا۔ شہریار آج خود گاڑی ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ نون جب جو دیا کے ساتھ آفس آتا تھا خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے آتا تھا، لیکن باقی روٹین میں وہ اپنے منتخب کیے ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ گاڑی کو پارک کرتے ہی فوراً گارڈ نے آتے شہریار کی جانب کا دروازہ کھولا۔ شہریار باہر نکلا۔ اس سے پہلے گارڈ دیا کی جانب جاتا شہریار نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ وہ دیا کی جانب بڑھتے اس کی گاڑی دروازہ کھولتے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر گیا۔ گارڈ نے چونکتے شہریار خان کی طرف دیکھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ وہ خڑوس خان بھی کسی کے لیے خدمت کر سکتا تھا، جبکہ آئرہ جو آج تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر کی طرف داخل ہوئی تو سامنے یہ منظر دیکھتے اس کے قدم سٹک ہو گئے تھے۔ شہریار بلیک کلر میں حد سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ہنوز سنجیدگی کام تھی۔ وہ گاڑی کا خود ہی دروازہ کھولے اپنا ہاتھ پھیلائے کسی کا منتظر تھا، اور آئرہ کے دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت نازک سا ہاتھ شہریار خان کی ہتھیلی میں مقید ہوا، جسے شہریار خان نے بے حد مضبوطی سے تھام لیا۔ آئرہ کی نگاہ ان دونوں کے ہاتھوں پر ٹکی تھی، پھر اس کی نگاہ
کار سے باہر نکلتے ایک پاؤں کی جانب گئی۔ بلیک بے حد نفیس ہیل سینڈلز میں اس کا نرم و نازک ایک پاؤں باہر آیا تھا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پاؤں سے وہ کھڑی ہوتے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ آئرہ کو پل لگا تھا پہچاننے میں، وہ دیا تھی شہریار۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے اسے یوں ہی لیے آگے کی جانب بڑھا۔ وہ بھی شہریار کے ساتھ ہی مکمل بلیک لباس میں منتخب تھی، یہاں تک کہ اس کی شال بھی آج مکمل بلیک تھی۔ نقاب سے جھانکتی ڈارک براؤن آنکھیں بے حد حسین تھی۔ اگر شہریار خان بے حد ہینڈسم اور ڈیسنٹ تھا تو بیوی بھی اس کی حسن پر پورا سماتی تھی۔ آئرہ کو اس وقت اس لڑکی پر شدید رشک کے ساتھ حسد محسوس ہوا تھا۔ کاش وہ اس لڑکی کی قسمت چرا سکتی، کاش کہ وہ دیا کی جگہ خود ہوتی۔ اس کی حسرت بری نگاہیں ان پر ہی ٹکی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے شہریار کے روبرو قدم اٹھاتے وہ پورے اعتماد سے چل رہی تھی۔ یوسف خان آج ڈیرے پر کافی عرصے کے بعد آئے تھے، اور وجہ تھی شرجال خان۔ مردانے میں اس وقت قہوے کے سحر انگیز خوشبو پھیلی تھی، پاس ہی آتش دان میں جلتی لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یوسف خان غور سے شرجال خان کی جانب دیکھ رہے تھے، جو شاید بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ شرجال خان، جو بھی تم کو بولنا ہے کھل کر بولو۔ یوسف خان نے ان کی مشکل آسان کی تو شرجال خان نے ایک نگاہ یوسف خان کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ ہم اپنے عائق خان کے لیے آپ کی پوتی ارہا خان کا ہاتھ مانگتے ہیں، اور اس دفعہ ہم انکار ہرگز بھی نہیں چاہے گا، شرجال خان نے چپتے لہجے میں کہا۔ پلوہ شاہ اور درویش خان کے راستے سے ہٹنے کے لیے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی زندگی میں کچھ ایسا ہو جو تمہارے لیے بہت قیمتی ہو اور تمہیں چاہیے ہو تو تم ہم سے مانگنا، ہم تمہیں ضرور دے گا۔ تو آج میں اپنے بے حد قیمتی بیٹے کے لیے آپ کی پوتی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ آج میں دوبارہ سے وہیں کھڑا ہوں، بس یہ ہے کہ کردار بدل چکے ہیں۔ آج شرجال خان کی جگہ اس کا بیٹا ہے، اور پلوہ شاہ خان کی جگہ آپ کی پوتی ہے۔ شرجال خان کی آنکھوں میں چپتی سی کسک تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ ہم تمہیں سوچ کے یوسف خان نے کچھ کہنا چاہا، جب شرجال خان فوراً ان کی بات کاٹ گئے۔ آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں کہ آپ خان ہوتے اپنے الفاظ سے پھر رہے ہیں؟ یوسف خان نے ان کے الفاظ پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھے شرجال خان کی جانب دیکھا۔ ہم خان اپنی زبان سے نہیں مکرے شرجال خان، یوسف خان گرجے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں فیصلہ ابھی اور اسی وقت چاہیے، تاکہ ہم ارہا خان کو اپنے بیٹے کی امانت بنا سکیں۔ یوسف خان چند پل سوچتے رہے تھے۔ شرجال خان ہماری پوتی کے والدین بھی ہیں، اس کے بھائی بھی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یوسف خان کی بات پر شرجال خان طنزیہ مسکرائے تھے۔ آپ کے لیے فیصلہ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خان حویلی میں چلتے ہی یوسف خان کے فیصلے ہیں، تو پھر آپ کیسے اپنے فیصلے کی بات دوسروں پر ڈال سکتے ہیں؟ آپ سیدھا کہیں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ آ رہی ہے۔ شرجال خان، تم اپنی حد بھول رہے ہو۔ داجی غلط، ہم ابھی تک اپنی حد ہی میں تو ہیں۔ ماضی میں بھی ہمیں ہماری اوقات بتائی گئی، اور آج بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر شرجال خان نہیں، بلکہ شرجال خان اپنے بیٹے کی فریاد لے کے کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے یہ رشتہ۔ یوسف خان چند پل کے لیے شرجال خان کے پتھریلے تاثرات کو دیکھتے رہے تھے، پھر انہوں نے اچانک سے فیصلہ شرجال خان کے حق میں دے دیا۔ ٹھنڈی ہوائیں ان کے فیصلے پر اداسی سے مسکرائی تھی، جس کے حق میں وہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ کاش کہ کوئی اس سے بھی پوچھ لیتا، اس کا دل کس کے نام پر دھڑکتا تھا، اب اس کی سرمئی آنکھوں کی چمک کس کے نام سے بڑھتی تھی، اس کے گالوں کا گلال جس کے نام پر بکھرتا تھا، اس کے لبوں کی ہنسی کس کے نام سے معطر ہوتی تھی۔
یوسف خان کے الفاظ پر شرجال خان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ان کا دل جیسے ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً اپنے بیٹے کے پاس جاتے اور انہیں اس کی محبت کے مل جانے کی نوید سناتے، چاہے وہ اپنی محبت میں سکندر نہ ٹھہرے تھے، لیکن ان کا بیٹا ٹھہرنے والا تھا، ان کا عائق خان، ان کا شہزادہ۔ بابا سائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں خان حویلی، سیان شاہ کے لیے یوسف خان کی پوتی ارہا خان کا ہاتھ مانگنے۔ ہم ارہا خان کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے بیٹے کی خواہش ہے۔ جہانگیر شاہ نے سامنے بیٹھے محب عالم شاہ سے دو ٹوک لہجے میں کہا، جبکہ سکندر شاہ نے غصے سے جہانگیر شاہ کی جانب دیکھا، اور جہانگیر شاہ کو جیسے سکندر شاہ اور محب عالم شاہ کی نگاہوں کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ پہلے تمہارا دماغ خراب ہوا اور اب تمہارے بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، محب عالم شاہ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کسی کا دماغ خراب ہو یا نہ ہو، لیکن میرا تو بالکل ہو گیا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے حق سے 1 انچ بھی دستبرداری ہرگز نہیں دوں گا۔ جواب مردانے میں طاہل ہوتے سیان شاہ کی جانب سے آیا تھا۔ محب عالم شاہ کے اب غصے سے سیان شاہ کی جانب دیکھا تھا، اور جہانگیر شاہ نے گور کے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جسے ہمیشہ ہر چیز کی جلدی رہتی تھی۔ تو پھر تم بھی سن لو، اگر دماغ خراب ہوا ہے یا ہو رہا ہے اسے ٹھیک کر لو تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہم مزید وہاں کسی بھی قسم کی رشتہ داری یا رشتے کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ کیوں بول رہے ہیں دادا سائیں کہ سردار دامل شاہ کا بھائی ہوں؟ اپنے عشق سے دستبرداری نہیں دوں گا۔ آپ کو تو شادیوں کے بعد اپنی بیویوں سے عشق ہوا ہے نا، لیکن ہم تو پہلے سے ہی اس راہ پر چل پڑے ہیں، تو سوچ لیں، سیان شاہ کے سینے میں جلتی یہ آگ سب کو خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ اس کا لہجہ، اس کی ٹیون، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کہیں سے بھی وہ جولی ٹائپ کا سیان شاہ نہیں لگ رہا تھا جس کی سنہری آنکھیں ہما وقت شرارت سے چمکتی تھی۔ وہ اس وقت عشق کی تاثیر سے جل رہی تھی۔ جہانگیر شاہ نے بھی چونکتے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، اور سکندر شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کو رکھ رکھ کے ایک لگائے، کہ تمام عاشقوں کی ورائٹی انہیں کی حویلی آنی تھی، اور سب نے ہی دادا سائیں کے خلاف جانا تھا۔ دامل عنائشہ کے لیے گیا تھا، مراد منت کے لیے گیا تھا، شالان مشائم کے لیے، اور سیان شاہ یوسف شاہ کی پوتی کے لیے جا رہا تھا۔ انہوں نے بیٹے نے ہی عاشقی کے گولے پیدا کیے تھے۔ سیان شاہ، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں، یہ مت بھولیں کہ آپ اپنے دادا سائیں سے مخاطب ہیں۔ جہانگیر شاہ نے اس دفعہ اسے ٹوکا تھا تو سیان شاہ ان کے ٹوکنے پر مسکرایا تھا۔ پل میں اس کی ٹون بدلی تھی۔ تو کیا ہوا بابا سائیں؟ دادا سائیں نے بھی تو دادی کے ساتھ پیار میں پڑے تھے، اتنا سب کچھ کیا تھا، عاشقی کی تھی تو آپ سب دنیا میں آئے۔ آپ سب دنیا میں آئے تو آپ لوگوں نے پیار کیا تو ہم سب دنیا میں آئے۔ وہی عالم شاہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ناہجار، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ بڑک اٹھے۔ سیان شاہ ایک قدم ڈر سے اچھلتا جان بوجھ کے پیچھے کی طرف ہٹا۔ میں تو ڈر گیا بابا سائیں، اور یہ عاشقی بھی تو ہم نے آخر اپنے آباء و اجداد سے ہی سیکھی ہے۔ سنا ہے کسی زمانے میں دادا سائیں دادی کا پلو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے۔ فکر نہیں کرے، آپ کی باقی ادھوری رہ چکی خواہشوں کو میں پورا کروں گا، لیکن صرف اور صرف یوسف خان کی پوتی ارہا خان کے ساتھ۔ سیان شاہ نے پراپر آگ لگاتے باور کروا دیا تھا کہ آخر وہ دامل شاہ کا بھائی اور اس کا چہیتا ہے۔ اب وہاں انٹری دامل شاہ کی ہوئی تھی۔ جی آئیے جناب محترم، 1 نہیں 2 نہیں 3 بچوں کے باپ آئیے۔ سیان شاہ نے تو دامل شاہ کو خوش آمدید کہتے باہیں پھیلائی تھی، اور وہ آگے بڑھتے دامل شاہ کے سینے سے لپٹ گیا۔ بہت مبارک ہو، واہ ادا، چھکا چوکا سکسر ایک ساتھ، وہ اس کے کان میں جھکتے منمنایا۔ کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دیتے۔ ویسے کون سا ہیلدی کھانا کھاتے ہیں؟ مجھے بھی بتائیے نا، میری 20 بچوں کی ڈیمانڈ ہے۔
تو اگر 5 5 بھی ہوئے تو 4 باری میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وہ ہنوز اسے زور سے حق کرتے، اپنی گرفت کو مضبوط سے مضبوط کرتے ان کے کان میں منمنایا تھا۔ جب دامل شاہ نے ہاتھ اٹھاتے بہت زور سے اس کی پشت پر تھپکی دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ اور 3 دفعہ، اس سے پہلے کہ وہ چوتھی دفعہ تھپکی دیتا سیان شاہ فوراً سے پیچھے ہٹا۔ وہ اس کی تھپکی نہیں، ہتھوڑے جیسا تھپکا تھا۔ سیان کو لگنے لگا تھا کہ اگر یوں ہی تھپکی دیتا رہا تو پیچھے سے اس کی کمر کی ہڈیاں تو ٹوٹیں گی ہی، لیکن اس کے فولادی سینے میں دب جانے سے اس کا دل بھی ضرور بند ہو جائے گا۔ آپ زبان سے بھی بتا سکتے تھے کہ یہ جگہ صرف آپ کی بیگم کی ہے، یہاں پر اس کے علاوہ کسی اور کا ڈیٹا نہیں ہے۔ سیان شاہ نے اپنی پسلیوں کے دب جانے کی وجہ سے شکوہ کیا تھا۔ مردانے کا ماحول پل میں بدل چکا تھا۔ جہاں چند منٹ پہلے وہ اپنے عشق سے دستبردار نہ ہونے کا عہد کر رہا تھا، وہاں اب اس کی شرارتی نگاہیں اور شرارتی باتیں گونج رہی تھی۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے کب ان پٹھانوں سے پٹھانی لانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دامل ایک نظر باپ کے چہرے اور دوسری نگاہ دادا کے چہرے پر ڈالتے سیان شاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولا، ادا سائیں، میرے منہ کی بات کہہ دی، میں تو چاہوں ابھی بارات لے چلیں، بس کچھ اپنوں کو میرا عشق کھٹکنے لگا ہے۔ عشق ہر نظر میں کھٹکتا ہے سیان شاہ، چاہے پھر وہ اپنے لوگوں کی نظر ہو یا غیروں کی۔ منزل وہی پاتا ہے جو ہر نظر کو نظر انداز کر کے اپنے ارادوں پر ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم کیا؟ 20 بچوں کی لائنیں لگا دوں گا، فکر نہیں کرے، بس ایک دفعہ نکاح کروا دیں، باقی میں جانوں میرا کام جانے، وہ بے باکی سے بولا تھا۔ اور جہانگیر شاہ کا دل چاہا کہ وہ اپنا جوتا اتارتے اس کے سر میں دے مارے۔ ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ دامل شاہ اور سیان شاہ کی نوک جھونک کے دوران اس دفعہ محب عالم شاہ سخت پتھریلے لہجے میں بولے۔ دامل شاہ نے زخمی نگاہوں سے محب عالم شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ اگر سیان شاہ اور ارحا خان سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح ہوگا۔ دامل بھی مقابل ہوا۔ ہماری محبت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ دامل شاہ۔ محب عالم شاہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس پوتے کو جان بھی وارنے کو تیار تھے وہ انہی کو تگنی کا ناچ نچوا رہا تھا۔ ہم ابھی انہوں نے کچھ کہنا ہی تھا جب دامل شاہ نے آگے بڑھتے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھامنے عقیدت سے پیشانی سے لگائے۔ محب عالم شاہ پل میں موم ہوئے۔ وہ اپنی بات منوانا خوب جانتا تھا۔ اصولوں کے خلاف دامل شاہ کبھی نہیں گیا۔ اب چھپی ہوئی راکھ کو ہوا دیتے ہوئے مزید کیوں اپنے بیٹے کو موت کے نزدیک لے جانا چاہتے ہیں، اس نے بالکل سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ دامل شاہ کی بات پر سیان شاہ کے تاثرات بھی سرد پڑ گئے تھے۔ جہانگیر شاہ نے حیرانگی سے دامل شاہ کی جانب دیکھا تھا، جبکہ سکندر شاہ پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ محب عالم شاہ نے دامل شاہ کی بات سنتے درشکی سے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا۔ اپنی حد میں رہو دامل شاہ، ہرگز میں اس چیز کو مت بھولو کہ آج تم جس بھی مقام پر ہو صرف ہماری وجہ سے ہو۔ جس گدی کا تمہیں اتنا گھمنڈ ہے وہ صرف ہماری وجہ سے ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ دادا سائیں، ہمیں گھمنڈ اس گدی کا نہیں، ہمیں گھمنڈ اپنے رتبے کا بھی نہیں، ہمیں گھمنڈ اپنے اصولوں کا ہے، اپنے انصاف کا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کسی قسم کی زد کو بیچ میں نہیں لائیں گے اور سیان شاہ کے حق کے لیے آپ چلے جائیں گے۔ وہ پل میں اپنا موڈ بدل چکا تھا۔ اس نے رخ پلٹتے اب جہانگیر شاہ کی جانب دیکھا، کیوں چچا سائیں، کیا آپ کو بھی اعتراض ہے اس فیصلے سے، اپنی بیٹے کی پسند سے؟ اس نے جہانگیر شاہ کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا تھا، جبکہ جہانگیر شاہ پرسوچ گہری نگاہوں سے دامل شاہ کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا سائیں تو پہلے ہی مانے ہیں، ان کو کیا اعتراض ہوگا، بس اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے گولی چڑھا دیں۔ سیان شاہ فوراً ان دونوں کے درمیان آتے اپنی زبان کے گلاب کھلانے لگا تھا، جب دامل شاہ نے بے حد گوری سے اسے نوازا تھا۔ ادا کہا تھا نا آپ کی طرح پٹھانی ہی لے کر آؤں گا۔ اس نے اب دامل شاہ کو دیکھتے آنکھ ونکی تو دامل شاہ نے مسکراتے گردن کو خم دیا۔
تو اس کی نگاہ سکندر شاہ پر پڑی جو اسے غضبناک تاثرات کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بابا سائیں؟ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ فکر نہ کریں، دامل شاہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جب بڑے اپنے راستوں سے ڈگمگانے لگیں تو چھوٹوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں دوبارہ اس راستے سے منزل کی طرف لے آئیں۔ یہی تو تربیت ہماری اماں سائیں نے کی ہے، وہ کہتے اب وہاں سے رخ پلٹتے نکلنے لگا۔ باہر آؤ سیان شاہ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اتنا کہتے وہاں سے برق رفتاری سے نکلا تھا جبکہ سیان شاہ بھی ان سب پر ایک نگاہ ڈالتے اور سیان شاہ کے پیچھے ہی فوراً جہانگیر شاہ بھی نکلے تھے۔ دانیہ کو شاہ حویلی بلاؤ، جلد از جلد، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ محب عالم شاہ نے بے حد غصے اور اضطرابی کیفیت میں سکندر شاہ کو دیکھتے کہا تھا، بابا سائیں، میں ہرگز بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ محراب شاہ کے بارے میں یوں جان جائے گا۔ سکندر شاہ کی بات پر محب عالم شاہ نے غصے بھری نگاہ ان پر ڈالی تھی اور وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مزید کوئی بھی بحث ان سے نہیں چاہتے تھے۔ ادا، ویسے ایک بات تو بتا دیں کہ یہ پٹھانیاں کتنے غصے کی تیز ہوتی ہیں۔ سیان شاہ دامل شاہ کے مقابل چلتا بے حد سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ جب تمہارا پراپر پٹھانی سے پالا پڑ گیا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ مطلب کہ کچھ کھٹی کچھ میٹھی۔ وہ اب بھی شیطانی مسکراہٹ سے بول ہی رہا تھا جب دامل شاہ نے اسے گدی سے پکڑتے جھٹکے سے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں لیا۔ بس کریں دل، خدا کا واسطہ ہے، میری اس معصوم گردن کو چھوڑ دیں۔ آپ سب تو شادی شدہ ہو کر انجوائے کر رہے ہیں، میں نے ابھی شادی کرنی ہے، انجوائے کرنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، پلیز۔ سیان شاہ کی اب دہائیاں شروع ہو چکی تھی۔ یہ جو تم منہ اٹھا کے خان حویلی جاتے ہو نا، اپنی خیر منا لو، کسی دن اس کھڑوس سالے نے دیکھ لیا تو صحیح ٹانگوں سلامت واپس نہیں آؤ گے۔ دامل شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے وکرن کیا تھا۔ کیا یار، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرا آج بھی جانے کا ارادہ تھا۔ تم زیادہ اوور نہیں ہو رہے؟ ابھی کہاں، ابھی اوور تو اپنی بٹھانے کے ساتھ ہوں گا۔ 2 سیکنڈ کے لیے یہ بھی سیریس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں بے حد شرارت سے چمک رہی تھی، ان کی چمک ہی الگ تھی، بے حد خوبصورت، ایک دم مسمرائز کر دینے والی۔ دامل شاہ نے بے ساختہ اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھتے ماشاء اللہ کہا تھا۔ آخر وہ کیسے نہ خوش ہوتا، جلد اس کا اور ارحا کا نکاح ہو جانا تھا۔ یہ بات وجود میں ایک عجب سی خوشی کی لہر دوڑا رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو، 1 سالہ نہیں بلکہ 3 سالے ہیں۔ دامل شاہ میں تو اتنا دم ہے کہ وہ ان کے ساتھ 4 ہاتھ کر سکتا ہے، تو کیا سیان شاہ میں اتنا دم ہے کہ وہ ان کے ساتھ 4 ہاتھ کر سکے؟ دامل نے اسے چڑھایا تو اس دفعہ سیان شاہ نے اپنی باہیں ہلکی سی اکڑائی تھی اور سینہ چوڑا کیا تھا۔ سیان شاہ ان 3 سالوں کو تگنی کا ناچ نچوا کے رکھ دے گا۔ اب وہ نیلی آنکھوں والا بلا جس نے ہماری اپیا پر پورا قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا تو الگ سے ہی حساب ہوگا۔ اور دوسرا وہ زرمان خان، آسمانوں میں اٹھنے والا کمینہ پرندہ، اس نے اس کا نام ایسے لیا جیسے دانتوں کے نیچے اس کی گردن کو چبا رہا ہو۔ وہ کسی بھی پھوپھی کٹنی فیروزہ کا کردار ادا کرنے میں مست ہے، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے پھوپھی کٹنے پھوپھو فیروزہ کے ساتھ پھوپھے کٹنا فیروز بن کر ہی حساب کیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شہریار خان، وہ تو بہت معصوم اور ڈیسنٹ سالہ ہے۔ آخر ادا، اس کے بارے میں کیا کہوں؟ دامل شاہ کی آخری بات پر اش اش کر اٹھا اور آگے بڑھا۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ ان دونوں سے زیادہ وہی تو سب سے بڑی توپ چیز ہے۔ وہ صرف ڈیسنٹ نہیں ہے، وہ آگ کا گولا، ایک آگ کا بارود سا ہے جو صرف ایک دفعہ ہی بلاسٹ کے ٹائم پر پھٹتا ہے اور بندے کے طور گما دیتا ہے۔ دامل نے مسکراتے شہریار کے بارے میں اسے بتایا۔ پھر فکر نہیں کرے، ان کی بھی بے حد ڈیپلی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے۔ سیان شاہ سب کا باپ ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید گفتگو کرتے جب جہانگیر شاہ تیز رفتاری سے ان کے نزدیک آئے۔
دامل شاہ، انہوں نے سنجیدگی سے دامل کے چہرے کی طرف دیکھتے اسے پکارا تھا، اور دامل شاہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس ٹاپک کو لے کر کیا بات ان سے کرنا چاہتے تھے۔ تم اندر بابا سائیں سے کیا کہہ کر آئے ہو؟ کس بیٹے کے بارے میں بات کر کے آئے ہو؟ انہوں نے بغیر کوئی بات گھمائے دو ٹوک بات کی تھی۔ چچا سائیں، اگر آپ بابا سائیں سے اور دادا سائیں سے خود اس بارے میں بات کریں تو وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ انہوں نے ماضی کا ایسا کون سا راز آپ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ دامل سنجیدگی سے بولا تھا، کیا مہراب شاہ زندہ ہے؟ جہانگیر شاہ کے سوال پر دامل شاہ اور سیان شاہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آج بھی پوری شان سے شہریار کی چیئر پر براجمان تھی، اور آئرہ جب جب اسے شہریار کی چیئر پر بیٹھتے دیکھتی تھی، حسد کی ایک نئی لہر اسے اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوتی۔ اور آج دونوں تھے بھی ایک جیسے رنگ کے لباس میں۔ مس آئرہ، اسپیشل ناشتہ ریڈی کروائیں مسز شہریار کے لیے، شہریار نے دیا کو دیکھتے مسکراتے لہجے میں کہا، اور دیا کے وجود کا جیسے سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ میں جب تک چھوٹی سی میٹنگ اٹینڈ کر کے آتا ہوں، تم وہ ناشتہ فنش کر لو۔ وہ اب آگے کو جھکتے اس کی پیشانی کو انگوٹھے سے سہلاتے گمبھیر آواز میں بول رہا تھا، اور پھر ایک نظر آئرہ کی جانب دیکھا تو شہریار کی سخت نگاہ پر آئرہ ایک دم ہڑبڑاتے وہاں سے نکلی تھی، جیسے کہ شہریار کی نگاہیں کہنا چاہتی ہوں، اب کیا تمہیں انویٹیشن دوں؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جبکہ دیا کو اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو سے اپنے اعصاب جکڑتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جب جب نزدیک آتا تھا ایک عجم سا طلسم اسے اپنے گہرے میں لے لیتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی اس کی ذات کی قید میں ہمیشہ رہ لینا چاہتی تھی۔ شہریار کی نگاہ اس کی ہلکی سوجی آنکھوں پر ہی جمی تھی۔ دیا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی سی پھیلنے لگی۔ ڈونٹ بی کرائے مائی لٹل بیبی گرل، شہریار نے بے حد نرمی سے کہا، میں بھولی نہیں آپ کا تھکڑ۔ وہ بے حد آہستہ آواز میں منمنائی، میں بھی بھول نہیں پا رہا تمہارے وہ الفاظ۔ شہریار کا لہجہ سر سا ہوا۔ دیا نے اس کی سرمئی سرخ پڑتی آنکھوں میں جھانکا تو وہ جھکتے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہٹتے رخ پلٹنے لگا۔ دیا نے اس کی کلائی کو تھام لیا، آپ میرے ہیں نا؟ پتہ نہیں وہ کیا سننا چاہ رہی تھی۔ شاید وہ شہریار کی زبان سے کچھ خاص الفاظ سننا چاہ رہی تھی اپنی انسیکیورٹی کو دور کرنے کے لیے۔ میں صرف تمہارا ہوں دیا، تم سے نکاح کیا ہے۔ میں صرف تمہارا ہوں، میری بیوی ہو تم، اس دل میں صرف تمہاری حکمرانی ہے۔ وہ کہتے دیا کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنا تھا۔ وہ بے حد کم بولا کرتا تھا، لیکن جب جب بولتا تھا اس کے لہجے پر بے حد سوٹ کرتا تھا۔ حویلی میں بھی اکثر اخیان اور زربان باہر کے معاملات میں بھی اکثر دار جی کے ساتھ پشتو میں ہی بات کرتے تھے، لیکن واحد شہریار تھا جو بہت کم ہی پشتو بولتا تھا۔ یہ دل میرے اختیار میں ہی رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اور آئے گا تو یاد رکھیے گا کہ میں بھی ایک خان کی بیوی ہوں۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس دفعہ دیا نے بھی پشتو میں کہتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے شہریار کی ٹائی کو پکڑتے ہلکا سا اپنی اور کھینچا تھا۔ شہریار تو اس کی جرأت پر اش اش کر اٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ٹائی کو دیکھا اور دوسری نگاہ اپنی بیوی کی گھورتی ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھا۔ کچھ ایکسٹرا تمہیں یہ ٹائی اچھی نہیں لگ رہی، کیا خیال ہے؟ لگتا ہے کافی دنوں سے یاد کر رہی ہو، کیوں نہیں یہ تمہاری کلائیوں پر آئی؟ وہ مانی ہیزی سے کہتے اس کے نرم ہاتھوں سے ٹائی کو چھڑواتے کہہ رہا تھا۔ دیا اس کی بات کا مطلب سمجھتے اسے گھورنے لگی، لیکن اس کی نگاہوں کی تپش پر وہ فوراً سے نگاہیں چرا گئی۔
بیوی ہوں آپ کی، ٹائی کیا شرٹ پینٹ سب کچھ پکڑ سکتی ہوں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تھا جب شہریار کا چہرہ کہکا ضبط کرنے کے چکر میں سرخ پڑا۔ شہریار کی سرمئی آنکھیں چمکی تھی۔ بالکل سب کچھ تم ہی تو پکڑ سکتی ہو، اور جب پکڑاؤ تو تمہاری جان نکلنے لگتی ہے۔ شہریار کے کہنے پر دیا نے نا سمجھی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اور اس کی آنکھوں کی چمک پڑتے اسے پل میں یہ بات سمجھ آئی تھی۔ وہ پل میں سرخ پڑتے بوکھلائی، شرم کریں کچھ، ہاں تو بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں۔ ایک تو وہ بے حد نزدیک تھا، دوسرا اس کی نگاہیں، اور اوپر سے اس کی بے باک بات پر دیا بوکھلاتی جو بھی منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ شہریار نے اس کی بات پر آئی برو اٹھاتے، اس کی کلائی پکڑتے اسے جھٹکے سے اپنے اور یوں کھینچا کہ بے ساختہ لپ سٹک سے رنگے اس کے ہونٹ شہریار کے لبوں سے ہلکے سے مس ہوئے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹتے فاصلہ بنا لے گی۔ اتنا کرو جتنا برداشت بھی کر سکو، پھر میرے ایک راؤنڈ پر ہی تمہاری جان نکلنے لگتی ہے۔ آپ جائیں میٹنگ میں۔ وہ جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلکا سا پیچھے کی جانب کرتے بولی تھی۔ اسے اپنے گال تپتے سے محسوس ہونے لگے تھے۔ شہریار نے اس دفعہ اس کی خاموشی پر خود ہی خاموش رہنا ہی ضروری سمجھا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈالتے پھر سے اس کی جانب سے رخ موڑتے کھڑا ہو گیا۔ تب تک آئرہ دوبارہ اندر آتی ہوئی دیا کا ناشتہ لگوا چکی تھی۔ دیا چیئر سے کھڑی ہوتی کاؤچ کی جانب آنے لگی، لیکن ہیل کی وجہ سے بیلنس خراب ہوا۔ کبھی اتنی ہیل پہنی جو نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑاتی کہ شہریار نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سنبھال لیا تھا۔ دیا نے ایک جتاتی نگاہ آئرہ کے وجود پر ڈالی اور شہریار کے بازو کو مضبوطی سے تھامتے کاؤچ پر براجمان ہوئی۔ اس سے پہلے شہریار اب وہاں سے میٹنگ کے لیے جاتا، جب دیا فوراً سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آئرہ نے وہ منظر دیکھتے فوراً شہریار کو مخاطب کیا۔ سر، میٹنگ روم میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ تھوڑی تیز آواز میں بولی تو شہریار نے اس کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم سے کسی نے کچھ پوچھا ہے۔ آئرہ اس کی نگاہوں کے تاثر پر ہی فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ شہریار نے دیا کی جانب دیکھا جو اس کا ہاتھ پکڑے یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ناشتہ کریں۔ دیا کی ضد پر شہریار نے گہرا سانس بھرتے اس کے ساتھ ہی کاؤچ پر براجمان ہوا۔ مس آئرہ، آپ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اور مسٹر آفاق سے بولیں کہ وہ میٹنگ سٹارٹ کریں۔ اور دیا تو شہریار کے بیٹھنے پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ اپنی میٹنگ کو چھوڑ کر، اس آئرہ چڑیل کی بات کو چھوڑ کر شہریار نے اس کی بات کو اہمیت دی۔ یہی اس کے لیے جیسے کسی اسکالر جیتنے کے مترادف تھا۔ چلو کرو ناشتہ، وہ اب سنجیدگی سے دیا کو کہہ رہا تھا جو بالکل ریلیکس ہوتے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے شہریار کا انتظار کرتے کرتے اب تھکتی ہاری فریش ہونے کی وجہ سے واش روم میں گئی تھی، وہاں سے نکلی تو آئرہ کو شہریار کی ٹیبل کی جانب جھکے کچھ فائلز بکھراتے دیکھتے ترخدار لہجے میں بولی۔ آئرہ جو جلدی جلدی سے تمام فائلز کو پن کرتے اپنا کام نمٹا رہی تھی، اس نسوانی آواز پر بے حد بوکھلاتے رخ موڑا تھا تو اس کے ہاتھ سے پیپر زمین پر بکھر سے گئے۔ دیا نے ایک نگاہ اس کے رنگ اڑے چہرے کی طرف دیکھا تو دوسری نگاہ زمین پر بکھرے پیپرز کی طرف۔ کس کی اجازت سے تم ان پیپرز کو چھو رہی تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کے نزدیک آتی اس کے ہاتھ سے بے دردی سے وہ بلیو فائل کھینچتے پوری قوت سے چیخی تھی۔ اس قدر انسلٹ اور توہین کے احساس سے آئرہ کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ اس نے بسم کر دینے والی نگاہوں سے دیا کی جانب دیکھا تھا۔ آپ بول رہی ہیں میں شہریار کی سیکرٹری ہوں، یہ میرا کام ہے، اس نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔
تو دیا فوراً سے اس کی بات کاٹ گئی۔ تم ورکر ہو تو ورکر بن کر ہی رہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ تم اور ورکر ہی ہو نا، تم تو کیسے اپنی باس کی اجازت کے بغیر تم ان کے آفس میں آ سکتی ہو اور ان کی پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگا سکتی ہو؟ اٹھاؤ یہ سارے پیپرز نیچے سے۔ وہ اسے ایسے حکم دے رہی تھی جیسے اس وقت آئرہ اس کی ورکر ہو اور اس آفس کا باس شہریار نہیں، دیا شہریار خان ہو، تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ آئرہ نے ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے، شعلہ بار نگاہوں سے اپنے صبر کا پیمانہ چھوڑتے، ایک ایک لفظ چباتے ادا کرتے کہا، یہ آفس شہریار خان کا ہے اور تم شہریار خان کی ورکر نوکر ہو، اور میں بیوی ہوں شہریار خان کی۔ جب شہریار خان کا نوکر وہ اس کی بیوی کا بھی نوکر، اور ویسے بھی لگتا ہے تم تھپڑ بھول گئی ہو، تمہیں تمہاری اوقات میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ دیا کی ڈارک براؤن آنکھوں کے پپوٹے سرخ پڑ چکے تھے۔ تمہارا شوہر؟ اس سے پہلے کہ آئرہ کچھ کہتی، جب دیا ایک قدم آگے بڑھتی، انگلی اٹھاتے اسے وارن کرنے لگی، خبردار، خبردار، اگر تم نے اپنی گندی زبان سے میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نکالا تو کیا کر لو گی تم؟ بتاؤ، کر ہی کیا سکتی ہو؟ تمہاری اصلیت پتہ کیا ہے؟ تمہاری اصلیت یہ ہے کہ تم راتوں کو اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر کسی غیر مرد سے فون کالز پر باتیں کرتی ہو، کسی بے غیرت کو فون کالز کرتی ہو۔ تم ایک بے وفا لڑکی ہو، جب تمہارے شوہر کو پتہ لگے گا۔ آئرہ کا ایک ایک لفظ دیا کے چہرے کو لٹھے کی مانند سفید کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بکواس کرتی، جب دیا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے بری طرح پیچھے کی جانب دھکیلا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ کہنے والی؟ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے بارے میں یہ بکواس کرنے کی؟ وہ بپھر گئی تھی۔ بلیک شال پہلے ہی چیئر پر پڑی تھی، دوپٹہ جو سر پر ٹکا تھا وہ اب جھولتا اس کے گلے میں آ گیا تھا۔ اس وقت کالے لباس میں کھڑی وہ آتش فشاں کی طرح ابل رہی تھی۔ دیا کے یوں اتنے انسلٹنگ انداز سے دھکا دینے پر آئرہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے بھینچا تھا۔ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں مس دیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے شوہر سے دوسری شادی کروں گی اور پھر تمہیں بتاؤں گی کہ میں ہوتی کون ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دیا کو لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کا دل اس کے وجود سے نکالنے کی کوشش کی ہو۔ اس کے بعد دیا کی برداشت سے باہر ہوئی تھی، ایک دم آگے کی طرف بڑھتی، اس کی گردن پر جبڑتی، اسے شہریار کی ٹیبل پر گرا چکی تھی۔ اور آئرہ کے لیے یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اس نے ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک چلی جائے گی۔ میں تمہاری جان نکال دوں گی، تم ہوتی کون ہو؟ میرے شوہر کو مجھ سے چھیننے والی، میرے شوہر کے بارے میں ایسے بولنے والی۔ وہ صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا۔ دیا شہریار خان کا ہے۔ وہ اس کی گردن پر بے حد بری طرح اپنے ناخنوں کو کبوتے، دباؤ بڑھاتے، اسے مکمل پیچھے ٹیبل کی جانب گراتے اس پر جھکے چیخ رہی تھی، جبکہ آئرہ اپنے گھٹتے سانس کی وجہ سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کوئی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دیا کی گرفت میں پھڑپڑا کے رہ گئی تھی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی خاطر اپنی ہیل کی ایڑی کو زور سے دیا کی پنڈلی پر مارا تھا۔ ہلکی آواز میں درد سے چیختی دوبارہ اور شدت سے اس کے گلے کو دبانے لگی۔ جب آئرہ نے ارد گرد ہاتھ مارے تو اس کے ہاتھ میں شیشے کا پیپر ویٹ آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ شیشے کا پیپر ویٹ اٹھاتے بے حد شدت سے دیا کے سر میں دے مارتی۔ ایک جھٹکے سے آفس کا دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا، لیکن اگلے منظر کو دیکھتے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین سرکی تھی۔ جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز پر آئرہ نے فوراً اپنے چہرے پر معصومیت طاری کرتے اس پیپر ویٹ پر صرف گرفتی مضبوط کی تھی۔ نہ تم زندہ ہوگی اور نہ ہی تم اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرو گی۔ میں تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گی۔
دیا بولنے کے ساتھ اب ایک ہاتھ اٹھاتی، اپنے ایک ہاتھ کا ناخن اس کے گال پر مارتی اس کے گال کو چھلنی کر گئی۔ جب شہریار ایک ہی جست میں آگے بڑھتا، دیا کی کمر کے گر بازو ڈالتے اسے فوراً سے پیچھے کرنے لگا، لیکن دیا اس کے پیچھے کرنے پر ببھرنے والے انداز میں آگے بڑھتی۔ ایک دفعہ آئرہ کے بالوں کو بے حد بری طرح کھینچتے اسے ٹیبل پر گھسیٹتے شہریار کے قدموں میں گرا گئی۔ یہ اوقات ہے تمہاری، وہ اونچی آواز میں چیخی، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ آئرہ پر بپھرنے کے انداز میں پڑتی، جب شہریار نے سرخ چہرے سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے پوری قوت سے اپنی جانب متوجہ کروایا۔ ہوش میں آؤ، وہ پوری قوت سے چیخا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت دیا کے بازوؤں پر سخت ترین ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کے آفس کا حشر نشر ہو چکا تھا، جبکہ آئرہ اب پیپر ویٹ کو وہیں زمین پر پھینکتے ٹیبل کا سہارا لیتے بے حد مشکل سے کھڑی ہوئی۔ دیا سرخ پڑتی آنکھوں سے گہرے سانس اور سرخ چہرے سے شہریار کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ میں اس کی جان لے لوں گی شہریار، جی آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ وہ پھر ایک دفعہ پھر بپھرنے کے انداز میں اس کی جانب بڑھی، جب شہریار نے اس کے پیٹ کے گرد سختی سے بازو باندھتے اسے پیچھے کیا اور گھسیٹتے خود سے لگاتے اس کی کلائیوں کو پکڑتے اسے قابو کیا۔ دیا کا دوپٹہ زمین بوس ہو چکا تھا، براؤن بال بکھر چکے تھے، جبکہ آئرہ کی خون آشام نگاہیں دیا کے وجود پر ہی ٹکی تھی۔ دیا ہوش میں آؤ، اس نے ایک دفعہ پھر اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑا تھا۔ دیا نے گہرے سانس لیتے شہریار کی طرف دیکھا، جس کی سرمئی آنکھوں میں تعصف ہی تعصف تھا۔ اب آواز نہ آئے مجھے، خاموشی سے یہاں بیٹھی رہو، مزید کوئی تماشا میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اسے چیئر پر بٹھاتے بولا تو دیا نفی میں سر ہلاتے بے حد مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے لگی تھی، جب شہریار نے رخ موڑتے آئرہ کی جانب دیکھا۔ اسی گردن پر جا بجا دیا کے ناخنوں کے نشان اور انگلیوں کے نشان موجود تھے، اور وہی حال اس کے دائیں گال کا تھا، جس پر دیا کے ناخنوں کے نشان موجود تھے۔ وہ میز کے کنارے کو تھامے اپنے سر کو تھامے کھڑی تھی۔ آئرہ نے نگاہ اٹھاتے ایک نظر کرسی پر بیٹھتی دیا کی جانب دیکھا، پھر ایک نظر شہریار کی جانب دیکھا جو پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھتے دیکھتے وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی اور اس کا سر ٹیبل کے کونے سے ٹکراتا، شہریار نے آگے بڑھتے اسے بازو سے تھامتے سہارا دیا۔ دیا کے وجود میں پھر سے جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ فوراً چیئر سے اٹھتے ان کی جانب بڑھی، اور آئرہ پہلی دفعہ شہریار کا لمس محسوس کرتے جان کر چکراتی شہریار کے سینے پر جا گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ شہریار بھی ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ دیا کے قدم منجمد ہو گئے، اس سے پہلے وہ اسے ہاتھ لگاتے خود سے الگ کرتا، جب وہ شیرنی کی طرح ہراتے آگے بڑھی۔ خبردار شہریار، ہاتھ مت لگانا، ڈرامے ہیں اس کے۔ وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچتے، بے دردی سے اس کی شرٹ کو ایک ہاتھ سے پیچھے سے پکڑتے، دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑتے اسے بری طرح گھسیٹتے کاؤچ پر پٹک گئی۔ شہریار اس دفعہ خاموش رہا تھا، کیونکہ وہ بھی آئرہ کی حرکت کو سمجھ گیا تھا۔ دیا نے اب سائڈز میں پڑا جوس کا وہی گلاس اٹھایا جسے وہ تھوڑی دیر پہلے پی رہی تھی۔ اسے اٹھاتے اس نے پورا ٹھنڈا جوس آئرہ کے چہرے پر بے دردی سے گرا دیا۔ آئرہ نے بوکھلاتے دیا کی جانب دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج اسے قتل ہی کر دے۔ ہوش آ گیا ہے تمہیں، یا ابھی اور زیادہ بے ہوش ہونا ہے؟ اچھی طریقے سے تمہیں ہوش دلاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی اس پر حملہ کرتی، جب اس دفعہ پھر شہریار نے آگے بڑھتے اسے بازو سے تھام لیا۔ وہ اب دوبارہ اسے چیئر کی طرف لاتے چیئر پر بٹھا گیا۔ خاموش، بالکل خاموش ہو کر یہیں بیٹھی رہو۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر اس نے کال کر کے مس سمنا کو بلایا۔ وہ جیسے ہی نوک کرتے اندر آئی تو آفس کے حالات دیکھتے پریشانی سے شہریار کی جانب کبھی دیکھتی، کبھی آئرہ کی جانب دیکھنے لگتی۔
اور کبھی چیئر پر بیٹھی شہریار کی بیوی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے بغیر دوپٹے کی اس لڑکی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش سی ابھری تھی۔ بلیک کلر کے لباس میں بکھرے بالوں کے ساتھ سرخ چہرے کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، واقعی شہریار کے قابل تھی۔ اس کی نگاہوں پر اب دیا نے ارتکاز پر دیا نے اس کی جانب گردن کو موڑا تو دیا کی سرخ آنکھوں دیکھتے ہمنا فوراً بوکھلائی تھی۔ اس نے شہریار کی جانب دیکھا جو اسے آئرہ کو یہاں سے لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ مس ہمنا آئرہ کو شہریار کے مطابق وہاں سے لے کر جانے لگی۔ جب شہریار نے وارن کرنا مناسب سمجھا، مس ہمنا اور مس آئرہ یہ بات آفس میں کہیں اور نہیں جانی چاہیے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس نے خصوصی آئرہ کی جانب تنبیہہ نگاہوں سے دیکھا تو ہمنا جو آئرہ کو لیے اسے اٹھاتے آفس سے نکلنے لگی۔ آئرہ کے رکتے قدموں پر خوف سے رک گئی۔ دروازے کے نزدیک آئرہ رکی اور بے حد درد بھرے لہجے میں شہریار کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی، آپ کی وائف نے اچھا نہیں کیا، ان کو اس چیز کا پے کرنا ہوگا۔ اب کی دفعہ اس نے دیا کی جانب دیکھا، تم رکو چڑیل، تمہیں میں پے کروا کر ہی رہوں گی۔ وہ پھر چیئر سے اٹھتے اس کی جانب بڑھنے لگی جب شہریار نے دوبارہ اسے تھام لیا تھا۔ بس کرو دیا، مس آئرہ جائیں یہاں سے، وہ سختی سے بولا تو ہمنا اسے لیے فوراً سے باہر نکل گئی۔ شہریار نے اب پیشانی مسلتے بپرنی شیرنی کی جانب دیکھا جو اب اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتاریں یہ شرٹ، وہ اس کے نزدیک آتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ شہریار نے اس کی کلائیوں کو تھام لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، وہ جھنجھلا گیا۔ شرٹ اتار دیں اپنی ورنہ میں کچھ کر دوں گی۔ اس کی آواز میں نمی گھل رہی تھی۔ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، وہ لڑکی آپ کے سینے کے ساتھ لگی۔ وہ جیسے بول رہی تھی شہریار پر عیاں کر گئی تھی کہ وہ سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی عشق کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتے چھلکنے لگی۔ اتارے اسے، وہ پھر سے نزدیک آئی۔ شہریار نے اس دفعہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی بری طرح سسکنے لگی۔ آپ صرف میرے ہیں شہریار، صرف میرے ہیں، میں نہیں برداشت کر سکتی، میرے اندر آگ سی لگ رہی ہے۔ میں نے ہی آپ کو یہ شرٹ پہنائی تھی، پلیز اب اتار دیں اسے۔ اچھا اتار دوں تو پھر کیا پہنوں؟ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پوچھا تو دیا نے نگاہ ارد گرد دوڑائی۔ وہ اسے اپنا چہرہ چھڑواتے اپنی شال اٹھاتے اس کی جانب بڑھائے، یہ رکھ لیں، آپ بس اس شرٹ کو اتار دیں۔ وہ شہریار خان کی دیا ہی تھی جو اسے شرٹ اتار کے اپنی شال اوڑھنے کا کہہ رہی تھی، اس وجہ سے کہ صرف ایک غیر لڑکی جان کے اسے سینے سے ٹکراتے لپٹی تھی۔ شہریار نے غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، وہی شال پکڑتے اس کے سر پر لپٹاتے اس کے وجود کے گرد اچھے سے لپیٹتے اسے دوبارہ چیئر پر بٹھایا۔ ریلیکس ہو جاؤ دیا، ریلیکس۔ وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا جبکہ وہ بے چینی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھاتے کال کی اور اپنے مینیجر سے شرٹ لانے کے کہا تو دیا کو محسوس ہوا جیسے کہ اس کے چلتے دل پر فوار سی پڑنے لگی ہو۔ اور جب تک شرٹ آ نہیں گئی دیا اپنے سامنے کھڑے شہریار کی شرٹ کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ شرٹ نہیں آئرہ خود ہو۔ مینیجر طارق نے شہریار کو جیسے ہی شرٹ دی تو وہ شرٹ لیے روم کا دروازہ لوک کرتے دیا کے نزدیک آیا۔ اس نے خود آگے بڑھتے شہریار کی ٹائی کو اتارنے کے لیے اپنے قدم اوپر کی جانب اٹھائے تو شہریار نے اسے کمر سے پکڑتے ٹیبل پر بٹھا دیا اور اس کی ٹائی نکالتے جلدی جلدی اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ شہریار بس خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ وہ فوراً سے اس کی شرٹ کے تمام بٹن کھولتے اس کی کلائیوں سے کف لنکس نکالتے اس کی شرٹ کو اتار رہی تھی۔ وہ شہریار صرف اس کے ہاتھوں کی حرکات اور اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی شرٹ اتارتے دیا اب اپنی شال کو پکڑتے اس کے سینے پر سہلا رہی تھی۔ شہریار کو اس وقت وہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی نہیں بلکہ میچور دیوانگی کی حدوں کو چھوتی لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔
وہ اپنی شال کو چھوڑتے اپنے ہاتھوں سے شہریار کے کندھوں کو سہلاتے، بار بار اپنے ہاتھوں کو اس کی سینے کی جانب لاتے سہلا رہی تھی، جیسے کہ وہ اس آئرہ کے لمس کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہو۔ کیوں بہکا رہی ہو؟ اس کے ہاتھوں کی حرکت پر اس کی دونوں کلائیوں کو تھامتے وہ اسے اپنے نزدیک کرتے گہری گمبھیر آواز میں بولا، تو دیا نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آج صرف میرے ہیں شہریار، آپ پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت تھی، ایک دیوانگی کا عالم تھا۔ تمہاری اس قدر دیوانگی میری جان لے لے گی؟ وہ اس کی بیک گردن کے گرد اپنی ہتھیلی کو لپیٹتے اس کے چہرے کو مزید نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہہ رہا تھا، اگر صرف میرا رہنے کے لیے آپ کو جان سے بھی جانا پڑے گا تو میں آپ کو جان سے بھی جانے دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف آپ میرے ہی رہیں گے، ہمیشہ میرے۔ یہ وہ ہنسی کھلکھلاتی چربلی منہ پھٹ دیا نہیں تھی، یہ شہریار خان کی دیا تھی جو اسے بے انتہا دیوانگی کی حد تک چاہنے لگی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کی دیوانگی کا عالم چھانے لگا، جس کے لفظوں میں اس کے عشق کی تپش چلنے لگی تھی، جس کی دھڑکنیں شہریار کے نام سے گونجنے لگی تھی۔ شہریار خان کو بھی موت قبول ہے، لیکن دیا کا حق اسی کا رہے گا، وہ شدت سے جذب کے عالم میں بولا۔ تو دیا نے اب کی بار جھکتے اس کے سینے پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کی۔ شہریار نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس کی جان لے لوں، وہ کیسے آپ پر گری؟ وہ شہریار خان کے سینے پر اپنی لپسٹک کے مار کو دیکھتے شدت سے بولتے دوبارہ سے اس کے سینے پر جھکتے، جا بجا لبوں کے نشان چھوڑنے لگی، دائیں سینے کی طرف سے آتے، ڈارک لبوں کے مارک نیچے بائیں سینے کی جانب جاتے مدھم پڑ رہے تھے۔ کیوں مجھے ساری دنیا کے سامنے مشکوک کرنا چاہتی ہو؟ اس کے لمس پر اپنے جذبات پر قابو کرتے بہکے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بہکی گمبھیر آواز پر اس دفعہ دیا نے سر اٹھاتے اس کے جذبات سے پر ہوتی آنکھوں کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے اسے پہنانے لگی۔ میں آپ کا تھپڑ ہرگز بھی نہیں بھولی اور نہ ہی میں نے آپ کو معاف کیا ہے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پل میں بدل گئی تھی، اس کی نگاہوں کا تاثر بھی بدل گیا تھا، اس کے لبوں کی الفاظ بھی بدل گئے تھے، شہریار کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ مطلب جب اپنا دل چاہا تو پوری عزت لوٹ لے، اور جب اگلے کا موڈ بن گیا تو ناراضگی یاد آ گئی۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ اس دفعہ شہریار نے خاموشی سے سر تسلیم ہم کر دیا تھا، کیونکہ وہ آج بیوی کی پاور سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ بیوی چاہے چھوٹی ہو یا عمر میں بڑی ہو، بیوی بیوی ہوتی ہے اور اس کی پاور کو کوئی بھی ہٹ نہیں کر سکتا۔ یہ شہریار کو بخوبی علم ہو گیا تھا، پھر چاہے کوئی سکندر ہی کیوں نہ ہوتا یا شہریار ہی کیوں نہ ہو، بیوی کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلنے والی۔ اس نے کہاں کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ اس پر ایسا بھی وقت آئے گا کہ اس کی بیوی اس کے آفس میں کھڑی ہو کر مار دہاڑ کرتے اس کے ورکرز کو پیٹے گی، وہ صرف اپنے عشق کی پوزیسونیس میں۔ شہریار خان نے سر سانس بھری تھی، اس نے بتا دیا تھا کہ واقعی اس میں پٹھانوں کا خون تھا۔ وہ اسے شرٹ پہناتی شرٹ کے بٹن بند کرتے اپنے مارک چھپا چکی تھی۔ شہریار نے اب گہرا سانس لیتے اپنے آفس کی حالت کی جانب دیکھا۔ اب یہاں تو وہ ہرگز بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے گھر جانا ہے، دیا نے اب ہلکا سا اس کے سینے پر ہاتھ جماتے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے کہا تھا۔ شہریار نے کندھے اسٹریچ کیے تھے۔ بالکل، مار کٹائی کے بعد انسان تھک ہی جاتا ہے، وہ ہلکی گمبھیر آواز میں بولتا۔ تو دیا نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مائی لٹل بیبی گرل، میری اتنی جرأت ہے کہ میں تم پر طنز کروں؟ وہ فوراً بولا، ہاں بالکل، آپ کی بس اتنی جرأت ہے کہ آپ تھپڑ مار سکتے ہیں۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اس کی بات پر اب کی دفعہ شہریار نے اسے غصے سے دیکھا تھا، جس پر دیا پر ہلکی غصیلی نگاہوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے مسٹر شہریار۔ کیوں نہیں؟ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آفس کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر پٹخ دوں، یا پھر آپ کو بھی پٹخ دوں گی؟ اس کا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔
بس لٹل گرل، وہ آئرہ تھی جسے تم نے ہی پٹکا ہے، اور جہاں تمہارے سامنے شہریار خان تمہارا شوہر ہے، سوچ سمجھ کر بولو، یہ نہ ہو کہ مجھے پٹاختے پٹاختے میں تمہارے راؤنڈ لگواتے تمہیں پٹاخ کے رکھ دوں۔ وہ اب اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے چہرے کے نزدیک کر گیا۔ نگاہ لپسٹک کے بڑھنے سے ہونٹ کے مدھم پڑے زخم کی جانب پڑی تھی۔ شہریار نے اپنی دفعہ جھکتے اس کے زخم پر اپنی زبان کے لمس کو بکھیرا تھا۔ دیا نے بے حد نرمی سے اپنی آنکھیں بند کرتے جیسے اپنے چلتے دل پر ٹھنڈک کی فوار کو محسوس کیا تھا۔ شہریار پیچھے ہٹا تو دیا نے آنکھیں کھولی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دیا کا چہرہ آنکھوں میں چھپاتے بری طرح رونے لگی تھی۔ شہریار گہری نگاہوں سے اس کے ہاتھوں میں چھپے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی سچویشن سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ ایک عجب سی کشش تھی جو اسے بار بار شہریار کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کا تھا، اسے ہمیشہ اس کا ہی رہنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ اس کے لمس پر ایک عجب سا سکون اسے ملتا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ہر وقت اس کے لمس کو خود پر محسوس کرتی رہے۔ ایک عجیب سچویشن اس کی ہو جاتی تھی، نہ اسے جھٹک سکتی تھی نہ ہی اس کے بغیر رہ سکتی تھی۔ وہ اپنی سچویشن کی وجہ سے خوف سے بے بسی کے عروج پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ دیوانگی لڑکی اپنے شوہر سے دیوانگی کی حد تک عشق کرنے لگ پڑی تھی، اور وہ اپنے شوہر کو ہی کھونے سے ڈر رہی تھی۔ میں یہی ہوں ہر وقت تمہارے پاس، کبھی حد سے جدا نہیں کروں گا۔ اور شہریار جیسے اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا، اس نے اس کے سر کو سینے سے لگاتے تھپکتے بے حد نرمی سے کہا تھا، میں ناراض ہوں آپ سے، میں تھپڑ نہیں بولی، اور آپ کا نہ ہی مجھے آپ سے کوئی پیار ہے، میں ذرا بھی آپ سے پیار نہیں کرتی۔ اب کی دفعہ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات تھے، جیسے وہ اپنی کیفیت کی بے بسی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جھوٹ بولنے پر شہریار دھیما سا مسکرایا تھا۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی نہیں مجھ جیسے پیار۔ اس نے اس کی ہاں میں ہاں کو ملایا تو اس دفعہ دیا نے گور کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نیچے اترنے لگی تو شہریار نے اسے نرمی سے ٹیبل سے نیچے اتارا، اور وہ شال کو درست کرتے اس سے رخ پھیر گئی۔ آئندہ کے بعد وہ لڑکی مجھے یہاں نہیں چاہیے، اس نے آخری دفعہ سے وارن کرنا مناسب سمجھا۔ شہریار نے گہرا سانس بھرا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اب آئرہ کا انجام جلد ہونے والا تھا۔ وہ جیسے ہی ٹاول لپیٹے روم میں آئے تو سامنے ہی بیڈ پر اس کے کپڑے پڑے تھے۔ وہ فوراً بیڈ کی جانب جاتا اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا، لیکن بجائے بلو شرٹ کے بیک پر استری کا بڑا سا جلانے کا نشان موجود تھا۔ مراد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ اس کی فیورٹ شرٹ تھی جو اس کی گیدرنگ میں اس نے پہن کر جانی تھی۔ وہ یوں ہی شرٹ ہاتھ میں لیے دندناتا ہوا منت والے روم میں داخل ہوا۔ وہ جو الماری میں سر دیے کھڑی تھی، رخ پلٹتے مراد کی جانب دیکھا، جو کیجول ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں مقید گیلے بال ماتھے پر گرائے، غصہ چہرے پر سجائے روم میں آیا تھا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ وہ شرٹ کو اس کے چہرے پر پھینکتے بولا تو منت نے اس کی حرکت پر اسے گھورا۔ جی میں نے کیا ہے، تو کیا کر لو گے آپ؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے بولی۔ مراد نے آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑتے زور سے اپنی جانب کھینچا۔ میرے عتاب کا نشانہ بننے سے خود کو بچا لو منت شاہ، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ قرا رہا تھا۔ منت نے سسکتے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے چھڑواتے مراد کو پیچھے کی جانب دھکیلا۔ میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ بڑے تیار شیار ہو کر اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے تھے، تو میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیسے جاتے ہیں۔ ناک کے نتھنے پھول گئے تھے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا کیا سوچ رہی ہوں؟ مراد کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ میں فی الحال یہی سوچ رہی ہوں کہ میرا موڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ سو کولڈ پارٹیز میں جانے کا، تو اگر میرا موڈ نہیں ہے تو آپ بھی نہیں جائیں گے۔ منت نے صاف گوئی سے کہا۔ مراد نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھے روکو گی؟ وہ طنزیہ ہنستے پوچھنے لگا۔ منت کا چہرہ سرخ ہوا۔ جی روکوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ روک سکتی ہو تو روک لو۔ کس حق سے روکو گی مجھے؟
کون سا حق استعمال کرو گی روکنے کے لیے؟ وہ ایک قدم اس کے نزدیک ہوتے بولا تو منت نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ حق کی بات نہ کریں، شوہر ہے میرے، آپ چاہیں تو میں آپ کو روک سکتی ہوں۔ وہ نگاہیں چراتے بولی تو مراد نے اس دفعہ اعصاب اس کی بات پر چٹک گئے تھے۔ اس نے بے دردی سے اس کے بازو کو موڑتے پیچھے کمر کی جانب لگاتے اس کے اپنے سینے کے ساتھ لپٹایا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ ہاں، جب تمہارا دل چاہتا ہے حق جتانے لگتی ہو، جب تمہارا دل چاہتا ہے آسمان سے زمین پر پٹخ دیتی ہو۔ تم نے اس رشتے کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ تمہاری نظروں میں اس رشتے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی کھلونا ہوں جس کو جب تم چاہو استعمال کر لو؟ ہاں بالکل، کھلونا ہی تو ہوں۔ تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے۔ اگر شوہر سمجھا ہوتا تو شوہر والی اہمیت دیتی۔ اپنی ضد چاہے تمہیں اگر منوانی ہو تو تمہیں اپنے حقوق یاد آ رہے ہیں، اپنا حق یاد آ رہا ہے۔ اور جہاں میرے حقوق کی بات آئی وہاں منت شاہ کو اپنے خواب یاد آ گئے۔ اس نے بے حد سختی سے اب کی دفعہ اس کی کلائی چھوڑتے اسے پیچھے کی جانب جھٹک دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی دیوار کے ساتھ لگتی بے یقینی سے مراد شاہ کی جانب دیکھنے لگی۔ تم ایک خود غرض لڑکی ہو منت شاہ، تمہیں نہ آج میرے جذبات کی قدر تھی نہ کبھی کل میرے جذبات کی قدر ہوگی، اس لیے مجھے وقت سے پہلے ہی سنبھل جانا چاہیے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اتنے دنوں کا جو غبار جو شکوہ دل میں بھرا ہوا تھا وہ آج منت کے حق کی بات کرنے پر جیسے سارا باہر ابل پڑا تھا۔ منت کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سنہری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ مراد، وہ روتے اس کی جانب بڑھی۔ جب وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، میرے نزدیک مت آیا کرو، مرد ہو بہک گیا تو پھر میری اوقات یاد دلا دو گی۔ اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ منت جیسے خود پر اپنی نگاہوں سے گر گئی تھی۔ آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ تھوڑا غصے سے چیخی تھی جب مراد نے آگے بڑھتے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ خاموش، آواز نہ آئے تمہاری، اونچی آواز ہرگز میں برداشت نہیں کروں گا اب۔ آنسو بھری سنہری آنکھیں مراد شاہ پر ہی ٹکی تھی اور اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھنے کی دیر تھی مراد شاہ کے دل میں درار سی پڑی تھی۔ مراد شاہ نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اپنے دل کو ہی نکال کے کہیں کچل ڈالتا جو ہر دفعہ ان آنکھوں پر ہار جاتا تھا۔ وہ خاموش سے چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر قدم پیچھے لیتے وہاں سے نکل گیا اور منت شاہ ابھی تک بے یقین سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔